تربیت ہی رمضان شریف کے مقدس مہینے میں عورتیں نچا کے جس نسل کو اس نے تیار کیا ہو تو اس نسل نے ایسے نتائج دینے ہیں جو آج مسجد نبی میں اس نے دی ہیں۔ جب ان کے لیڈر نے آسیہ ملونہ کو رہا کر کے جس نے سینہ تان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، جب وہ عمرے کے لیے گیا تو وہاں جو اس کے فالوور تھے کسی کی غیرت نہیں جاگی تھی، کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ دفع ہو جائیں اس سرزمین سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج مسجد نبوی کے مناظر دیکھ کر بہت زیادہ دکھ ہوا، یقین کر کے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ حالانکہ اللہ کی ذات ہمارا جو موقف ہے کہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے اس کی بار بار تائید کر رہا ہے، عوام کو دکھا رہا ہے، ان کے مناظر لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ واقعی یہ فتنہ ہے، لیکن عوام ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ ناظرین، جو مسجد نبوی میں آج مناظر دیکھے، یقین کر کے جو تکلیف ہوئی، جو دکھ ہوا، اس کا تو میں یقین کر اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہوں کہ یار میں کیسے بیان کروں، اس مناظر کا کیسے میں تجزیہ کر کے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ ایسا کرو، سب سے پہلے وہ تھوڑی جھلکی دیکھ لو، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں اس فتنے کے بارے میں۔ اللہ کرے کہ ہماری بات کسی کی عقل میں بیٹھ جائے۔ پہلے وہ تھوڑے مناظر دیکھ لو۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ حکومتی وفد عمرے کے لیے سعودیہ گیا ہوا ہے۔ وہاں فتنہ گار لوگ اکٹھے ہو کے انہوں نے جو مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہو کے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احترام نہیں کیا، مسجد نبوی کی جو مقدس جگہ ہے اس کا بھی احترام نہیں کیا، اور انہوں نے جہاں ہلڑ بازی کی، بغیرتی کی حدیں ان لوگوں نے کراس کی۔ وہ بھول گئے کہ وہ کس سرزمین پہ کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے فتنہ گر جو ان کا لیڈر ہے اس کو فالو کیا ہے اور انہوں نے وہاں نعرے بازی کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ وہ چور ہیں، ہم مانتے ہیں کہ وہ ڈاکو ہیں، لیکن خدا کے لیے یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے سعودی حکومت کے لیے، اور مجھے یقین ہے کہ سعودی حکومت اس کے خلاف ضرور ایکشن لے گی۔ جتنے یہ شر پسند فتنہ گر لوگ تھے ان کے خلاف جو کارروائی ضرور کرے گی۔ ہم یقین رکھ سکتے ہیں اگر وہ ایسا سعودی حکومت نہیں کرتی تو وہ جو مقدس مقامات ہیں وہ بھی آئے روز اسی طرح سیاسی یعنی مخالفین کے وہ ایک گڑھ بن جائیں گے، وہاں نعرہ بازی شروع ہو جائے گی، اور ان کی جو مقدس جگہ ہے ان کی کوئی عزت اور احترام لوگوں میں نہیں رہے گی۔ وہ ایک عام پبلک کی جگہ یعنی کہ ایک تصور کی جائے گی کہ کوئی بھی آدمی اٹھ کے وہاں جا کے لڑ بازی کر سکتا ہے، اپنے مخالفوں کے لیے اوپر نعرہ بازی کر سکتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو وفد وہاں گیا ہوا ہے، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ وہ چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، لیکن جہاں وہ لوگ وہاں فتنہ پھیلا رہے تھے، دہشت گردی کر رہے تھے، ہلڑ بازی کر رہے تھے، ان کی غیرت کو کیا ہو گیا؟ ان کی غیرت کو کیا ہو گیا کہ آپ کے فتنہ گر لیڈر نے 3.5 سال حکومت کی، تو اس لیڈر نے ان چوروں اور ڈاکوں کے لیے کیا اقدامات کیے؟ کیا کوئی سنجیدہ بل لے کے آئے ان کے لیے؟ کچھ ان کے لیے کارروائی کی؟ کسی کو پکڑا ہے، کسی کو جیل میں ڈالا ہے، کسی سے پیسہ واپس کیا ہے؟ نہیں، صرف کنٹینر پہ کھڑے ہو کے بکواس ہی کیا ہے کہ فلاں چور ہے، فلاں ڈاکو ہے، فلاں ضمیر فروش ہے، فلاں وہ ہے، اور اس کے فتنہ گر لوگوں نے اس کو فالو کیا ہے۔ یہ وہ فتنہ گر لوگ، منافق لوگ، فتنہ گر لوگ ہیں کہ جن کی غیرت نہیں جاگی تھی کہ جب ان کے لیڈر نے آسیہ ملونہ کو رہا کر کے جس نے سینہ تان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، جس کو 3 عدالتوں نے سزائے موت دی تھی، اس کے ہسبینڈ نے اس کے لیے اس کے حق میں گواہی نہیں دی، اس کی ماں نے نہیں دی، اس کے باپ نے نہیں دی، اس یہودی ایجنٹ نے امریکہ کی خوشنودی کے لیے، یورپی یونین کی خوشنودی کے لیے عیسائی وفد کو بلا کے اس کو یقین دہانی کرائی کہ ہم آسیہ کو چھوڑیں گے۔ جب وہ عمرے کے لیے گیا تو وہاں جو اس کے فالوور تھے کسی کی غیرت نہیں جاگی تھی، کسی نے نہیں کہا تھا کہ آپ دفع ہو جائیں اس سرزمین سے، آپ اس مقدس مقامات پہ آ گئے ہیں کہ جس
ہستی گستاخ کو آپ نے، جس نے سریعام پھانسی کی تھی، آپ نے اس کو رہا کر دیا، لیکن ان کی غیرت نہیں جاگی۔ ان کے جتنے فالوور ہیں عمران خان کے، ان کے غیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہیں جاگتی، ان کی غیرت گستاخوں کے لیے نہیں جاتی۔ 2 دن پہلے ان کے لیڈر نے گستاخی کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے لوگوں کے پاس جاتے تھے، آپ لوگ میرا پیغام لے کے ان لوگوں کے پاس جا کے پہنچاؤ، لیکن کسی پی ٹی آئی میں غیرت نہیں جاگی، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ فتنہ گر لوگ ہیں، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا اسلام پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستانی عوام کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کا تعلق ہے تو صرف اس فتنہ گر لیڈر جو ہے اس کے ساتھ تعلق ہے۔ ان کے نظر میں سب سے زیادہ جو عزت ہے وہ عمران کی ہے، نہ تو ان کے نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے، نہ مقدس مقامات کی ان کی عزت ہے، نہ مسجد نبوی کی عزت ہے، نہ خانہ کعبہ کی عزت ہے۔ ان کی نظر میں عزت ہے تو صرف عمران کی عزت ہے۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے۔ جس ٹائم مسجد نبوی میں یہ لوگ نعرے بازی کر رہے تھے، ہلڑ بازی کر رہے تھے، اس ٹائم ان کا فتنہ گار لیڈر بنی گالہ میں بیٹھ کے طارق جمیل کی یعنی تقاریر سن رہا تھا اور عوام کو یہ بتا رہا تھا کہ میں کتنا مذہبی آدمی ہوں، میں حقیقی معنوں میں ریاست مدینہ بنانا چاہتا ہوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس نے کوئی بیان نہیں جاری کیا، کسی نے بھی نہیں کہا ہے۔ میں مانتا ہوں چند ایک پی ٹی آئی کے سوشل ورکر ہیں، انہوں نے اس چیز کو کنڈم کیا ہے، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، انہوں نے اچھا اقدامات کیا ہے، لیکن خدارہ ان لوگوں کو پہچانو، خدارہ ان کی غیرت اسلام کے نام پہ نہیں جاگتی، ان کی غیرت کسی اسلام خلاف پالیسی عمران خان لے کے آئے، ان کی غیرت نہیں جاگتی۔ ان کی تب بھی غیرت نہیں جاگی تھی کہ جب فرانسیسی سفیر کے مسئلے کے اوپر عمران نے سریعام قرآن کی مخالفت کی تھی، سریعام ٹی وی میں بیٹھ کے اس نے کہا تھا، سورۃ مائدہ کی 51 نمبر آیت کی اس نے مخالفت کی تھی کہ اللہ کی ذات نے فرمایا ہے کہ جو یہود و نصارہ سے اس لیے تعلقات رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ لیکن اس آدمی نے ٹی وی میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر ہم فرانسیسی سفیر کو ملک سے باہر نکالتے ہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے، ہماری معیشت بڑی مشکل سے چل رہی ہے، ہم ان کے ساتھ بائیکاٹ نہیں کر سکتے، ہمارے حالات اس طرح کے نہیں ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے مقروض ہیں۔ لیکن 4 دن پہلے پشاور میں اس نے ورکر کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر جو قوم اس لیے غلامی کرتی ہے کہ ہم نے قرضہ دینا ہے، ہم قرضے کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، ہم غلامی کرتے ہیں، تو اس قوم کو مر جانا چاہیے۔ اس منافق انسان کی یقین کر آج بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ آپ لوگ میری ویڈیو سے بھی اندازہ لگا لگے ہو، چھوڑو سیاسی مخالفت کو، یار کون ہے نواز شریف ہے کون ہے، لیکن ان لوگوں کو ایسی تربیت کی گئی ہے، ایسی تربیت کی گئی ہے جن کی تربیت ہی ناچ گانے ہوں، جن کی تربیت ہی کنجر خانہ ہو، جن کی تربیت ہی رمضان شریف کے مقدس مہینے میں عورتیں نچا کے جس نسل کو اس نے تیار کیا ہو، تو اس نسل نے ایسے نتائج دینے ہیں جو آج مسجد نبی میں اس نے دی ہیں۔ تو ہم رب پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس فتنے سے قوم کو محفوظ فرما، یا اللہ اس فتنے سے پاکستانی سرزمین کو محفوظ فرما، اور پاکستانی اداروں کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ اس فتنے کو لگام ڈالی جائے، اس کو ابھی روکا جائے، ایسا نہ ہو کہ آگے والے دن میں یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، پھر پوری قوم کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں سعودی حکومت سے کہ ایسے لوگوں کی نشاندہی کرے کہ جو لوگ وہاں ہلڑ بازی کر رہے تھے، ان کی نشاندہی کرے، ان کو ڈیپورٹ کرے، ان کو سخت سخت سزا دے کہ جب اپنے ملکوں میں جا کے سیاسی مخالفت رکھو، سیاسی نعرے بازی کرو۔ اور سعودی میں بڑی جگہ ہے، آپ ایئرپورٹ میں چلے جائیں، کہیں بھی چلے جائیں، لیکن آپ کو اس سرزمین مقدس جگہ کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، لوگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، عمران خان ایک سچا اور امت مسلمہ کا لیڈر ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے کہا ہے کہ بھئی جو علماء اکرام ہوتے ہیں ان کو وقت سے پہلے معلوم پڑ جاتا ہے کہ فتنہ کون سا ہے، اور علماء اکرام نے اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ایک فتنہ ہے، لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔